بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف وائس ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے 3 دوستوں کا قصہ، جب وہ بھوک سے بھلک بھلک کر موت کے قریب جا پہنچے۔ 214 ہجری کا ایک واقعہ ہے کہ صدیوں پرانی بات ہے۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ 3 طالب علم قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے علاقے کو خیر بات کہتے ہوئے سمندر پار جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اس بات سے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ 3 مہینوں کا راشن ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور اب تو کئی ماہ مسلسل علم حاصل کر کے وہ اپنے علم پیاس کو قدرے بجھا سکیں گے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس دور میں انجنوں سے چلنے والے بحری جہاز تو تھے نہیں، عام طور پر چھوٹی موٹی کشتیاں ضرور تھیں جو ہوا کے رحم و کرم پر چلتی تھیں۔ اگر قدرتی طور پر ہوا منزل مقصود کی طرف چل رہی ہوتی تو مسافروں کی 5 انگلیاں گھی میں ہوتی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہوا مخالف سمت اختیار کر لیتی تو بعض اوقات کئی ماہ مسافر سمندر میں ہی بھٹکتے رہتے، اور کھانے پینے کا سامان ختم ہونے یا راستہ بھول جانے کی وجہ سے آخر کار زندگی سے مایوس ہو جاتے۔ یوں سمندری لہروں کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ان طالب علموں کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئے۔ ان کی کشتی بھی مخالف ہوا کی بھیڑ چڑھ گئی۔ لاکھ کوشش کی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پورے 3 ماہ یہ ہوائی طوفان کشتی کو پورے سمندر میں گھماتا پھراتا رہا۔ چند لقموں کے سوا سارا سامان خوردنوش کام آ چکا تھا۔ ان چاروں کے پاس دعا اور التجا کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ ایک تو مسافر تھے، دوسرا سفر بھی طالب علموں کا تھا۔ ایسے مسافروں کے پاؤں میں تو فرشتوں جیسی مقدس مخلوق بھی پر بچھانا فخر سمجھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت جوش میں کیوں نہ آتی؟ دعا قبول ہوئی اور کشتی سمندر کے کنارے جا لگی۔ لیکن اصل مصیبت کا آغاز تو اب ہوا۔ مشیت الہی کو ان کی آزمائش مقصود تھی، اور وہ بھی اپنی دھن کے ایسے پکے تھے کہ مصائب سے گھبرا کر علم کی راہ سے ہٹ جانا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس لیے بے سر و سامانی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے انجام سے بے خبر ہو کر منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ بھوک لگی تو بچے کچے جو چند لقمے پاس تھے وہ بھی نگل گئے۔ اب تو نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ پینے کو۔ سورج کی گرم لو اور صحرا کی تپتی ریت جہنم کا سر و سامان پیش کر رہی تھی۔ سارا دن چلتے چلتے گزر گیا۔ دور دور تک کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کھانے کی قلت اور پیاس کی شدت ان کی ہمت، حوصلے اور مستقبل مزاجی میں لرزش پیدا نہ کر پائی۔ رات ہوئی تو ایک جگہ سو پڑے۔ اگلے دن پھر منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ اب تو زبانیں بھی خشک ہو چکی تھیں اور اب قدم بھی دھگمگانے لگے تھے۔ پھر سارا دن یوں ہی گزرا۔ رات ہوئی تو ایک جگہ گر گئے۔ کئی دنوں کی مسلسل بھوک اور پیاس نے ان کو کسی کام کا نہ چھوڑا تھا۔ تیسرا دن تو کوئی ان کے لیے قیامت ثابت ہوا۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک طالب علم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ذرا اندازہ کریں کہ بھوک پیاس نے باقی 2 ساتھیوں کے پلے کچھ چھوڑا ہوتا تو وہ سنبھالتے، ان کو تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس دھچکی کے بعد وہ اپنی موت کو اور قریب سے دیکھنے لگے اور اسے وہیں چھوڑ کر دونوں پانی کی تلاش میں نکل پڑے۔ تھوڑے دور گئے تو دوسرا بھی گرمی اور پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ اس اکیلے ساتھی کا ذرا تصور کیجیے جو اپنے دوستوں کو گرمی اور پیاس سے تڑپ کر گرتا ہوا تو دیکھ سکتا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اس کے اپنے حواس بھی جواب دینے لگے تھے، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑنے لگا۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے سنت الہی ہے، اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے دین کے طالب علموں اور خادموں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ان کو جھنجھوڑتا ضرور ہے،
لیکن کبھی بھی ناکامی اور نامرادی کا منہ نہیں دکھاتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم پر مومنوں کی مدد لازم ہے۔ دین کے جانثار طالب علموں کے مومن ہونے میں بھلا کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لینا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی۔ اپنے دو ساتھیوں کی زندگی بچانے کے لیے نکلنے والا طالب علم اچانک قافلے کو دیکھتا ہے۔ اس کو زندگی کی ہلکی سی کرن محسوس ہوئی، چنانچہ وہ اپنا کپڑا ہلا کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قافلے والوں نے اسے دیکھا تو ٹھہر گئے، گرمی اور پیاس اس پر بھی اپنا کام کر چکی تھی، قریب تھا کہ وہ بھی گر جاتا۔ انہوں نے اسے پانی پلایا۔ جب جان میں جان آئی تو انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑا۔ پہلے ایک تک پہنچے اور اسے پانی کے چھینٹے مارے، پھر قافلے نے ان پر ترس کھایا اور کچھ سامان اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی۔ اسی سفر کے دوران ان کو بھوک کی وجہ سے مردہ جانوروں کے انڈے بھی پی کر جان بچانا پڑی تھی، لیکن بھوک، پیاس اور گرمی کی اتنی شدت اٹھانے کے بعد کیا وہ اپنے مشن سے دستبردار ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ علم کی راہ میں چلنے والے مصائب و آلام ان کو اس راہ سے ایک قدم بھی دور نہ کر سکے، بلکہ ان کے شوق میں مزید اضافے کا سبب بنے۔ چنانچہ ایک بار پھر وہ نئے ولولے سے طلب علم کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ 214 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی اسے رونما ہوئے تقریباً 1200 برس بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی دین کے ان شہدائے طالب علموں کے کارنامے اہل علم کے سامنے ہیں، اور قیامت تک وہ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بناتے رہیں گے۔ ان طالب علموں میں سے ایک کو امام ابو حاتم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اپنے علم و حدیث میں ایسے کارنامے رونما سر انجام دیے کہ بعد میں آنے والے ان کو فراموش کر کے حدیث کے میدان میں ایک قدم بھی چل نہیں سکتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد، اور امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دیگر بڑے بڑے محدث کے استاد تھے۔ تمام ائمہ اکرام نے بالاتفاق کی تعریف و توثیق کی ہے۔ آپ کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ یہ بھی ہے کہ دوران سفر کا سامان ختم ہونے پر مزید علم و دین حاصل کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ کر بھی گزارا کیا تھا۔ ہے کوئی ایسا طالب علم جو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی اسلاف کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے طلب علم کی مشکلات کو چندہ پیشانی سے برداشت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں؟ اور جو لوگ ہمارے دین کے راستے میں محنت کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کو کامیابی و کامرانی والے راستے دکھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، انسانی زندگی میں تعلیم کی ضرورت و اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے ہر دور میں اہتمام کیا جاتا رہا ہے، لیکن اسلام نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا، اور تعلیم کو جو فضیلت دی ہے دنیا کے کسی مذہب اور کسی نظام نے وہ اہمیت و فضیلت نہیں دی۔ عربوں میں خواندگی اس قدر عام تھی کہ تمام عالم میں ان کو ان پڑھوں کی قوم کے نام سے پہچانا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنے لکھنے کی ترغیب دی تھی، تعلیم و علم کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس عمل کو خوب سراہا۔ اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی عزت و افزائی کی، لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جد و جہد کی وجہ سے عربوں کا ناخواندہ معاشرہ ایک تعلیم یافتہ اور قابل تکلیف معاشرہ بن گیا۔ خواتین و حضرات، تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا کی تعلیم دی اور کہیے کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اگر علم سے کوئی چیز افضل اور برتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے کہ وہ اس میں اضافے کی دعا کریں، جیسا کہ علم طلب کرنے کا حکم دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حاصل کر کے
دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اسی طرح کے مزید اسلامک واقعات جاننے کے لیے ہمارے اس آصف وائس ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس چینل پر سبق آموز کہانیاں، مورل سٹوریز، اسلامک واقعات اور خوابوں کی تعبیروں کی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ دیگر اسلامی واقعات سے منسلک ہو سکیں گے۔ جزاک اللہ۔